بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیوٹر کلاس 9 لیکچر نمبر 10. اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروگرامنگ لینگویج. ٹھیک ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کی ہم بات کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کس کو کہا جاتا ہے نا. لینگویج تو آپ سمجھتے ہیں، لینگویج کس کو کہا جاتا ہے؟ زبان کو. اور آپ نے انگلش لینگویج سیکھی ہے، اردو کم و بیش آپ کی مادری زبان ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کی مادری زبان جو ہے وہ پنجابی، بلوچی، پشتو، سرائکی، اس طرح کی مختلف زبانیں بھی ہوتی ہیں. تو پروگرامنگ لینگویج کی اگر ہم بات کریں تو یہ لینگویج کمپیوٹر کی لینگویج ہے. اور کس مقصد کے لیے یوز ہوگی؟ پروگرام بنانے کے لیے یوز ہوگی، کمپیوٹر سے بات چیت کرنے کے لیے یوز ہوگی. آپ بھی جو زبانیں ہیومن بینگز سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو زبان ہوتی ہے وہ اسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، اس سے کام لے سکیں. اگر ایک اردو بولنے والا انسان عربی بولنے والے سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے تو آپ کو عربی زبان سیکھنی پڑتی ہے. عربی زبان آپ سیکھیں گے، عربی میں اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو سمجھے گا اور آپ کو جواب دے سکے گا. لیکن اگر آپ اس سے اردو میں بات کرتے رہیں گے اور وہ اردو نہیں سمجھتا تو وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر پائے گا. ایسے ہی یہاں جان لیں کہ اب پروگرام، میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ پروگرامنگ لینگویج سے مراد کیا ہے؟ کمپیوٹر کی زبان جس کی مدد سے ہم پروگرام بناتے ہیں. اور پروگرام یا یوں سمجھ لیں سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر والی ویڈیو کے اندر ہم سافٹ ویئر یا پروگرام کو جان چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. ا پروگرام از اے سیٹ آف اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز ہوتی ہیں دیٹ ڈائریکٹس دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، اور یہ ابھی تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے. واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو بھی اس کے ساتھ آپ کو لگانا ہے. یعنی کہ پروگرام جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں جو کہ کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے وہ جو سیٹ آف رولز ہیں، یہ جو سیٹ آف رولز دیٹ پرووائڈز اے وے آف ٹیلنگ اے کمپیوٹر واٹ آپریشن ٹو پرفارم از کالڈ اے پروگرامنگ لینگویج. وہ سیٹ آف رولز جو کہ آپ کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کو ہدایت کس طرح سے دیں یا کمپیوٹر کو بتا سکے کہ اس کو کیا آپریشن پرفارم کرنا ہے. تو ان سیٹ آف رولز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. پروگرامنگ لینگویج کی ڈیفینیشن تو فقط یہ ہے a set of rules that provides a way of telling a computer what operation to perform is called a programming language. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ یہ بات کیوں بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ انگلش لینگویج سیکھتے ہیں، عربک لینگویج سیکھتے ہیں یا اور کوئی زبان سندھی لینگویج سیکھتے ہیں تو ان سب کے اندر آپ سیٹ آف رولز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ہم کمپیوٹر کی پروگرامنگ لینگویج، کمپیوٹر کی زبان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس کے اصول و قوانین اور قاعدے ہوتے ہیں جو کہ ہم سیکھتے ہیں، یا وہ قاعدے ہوتے ہیں جس کے تحت ہم کمپیوٹر سے پھر بات چیت کرتے ہیں، اس کو ہدایات دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیر آر مینی لینگویجز that are categorized as under. There are hundreds of languages available in the market. لیکن ان سب کو آپ کتنے حصوں میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 لو لیول لینگویج، جس کو مشین لینگویج بھی کہا جاتا ہے. سیکنڈ لیول پہ یہ نمبر 3 اس پہ بائی مسٹیکن آ گیا ہے. سیکنڈ نمبر پہ اسمبلی لینگویج اینڈ تھرڈ نمبر پہ ہائی لیول لینگویج ہے. ٹھیک ہے، یہ نمبرنگ اس کو ٹھیک کر لیں گے. دس از 2 اینڈ دس از 3. لو لیول لینگویج، پھر اس سے ایک ذرا سا ایڈوانس شکل انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہے اسمبلی لینگویج کی، اور پھر ہائی لیول لینگویج ہے. آئیے باری باری ان کی ڈیٹیل جانتے ہیں. دیر آر مینی لینگویجز، یہ بات تو ابھی ڈسکس ہو گئی. نمبر 1 لو لیول مشین لینگویج، نمبر 2 اسمبلی لینگویج، نمبر 3 ہائی لیول لینگویج. ڈیٹیلز آر نمبر 1 لو لیول یا مشین لینگویج کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈینٹس، لو لیول لینگویج کی بات اگر ہم کریں، یہ وہ لینگویج ہے جو کہ کمپیوٹر اس کو سمجھ لیتا ہے بڑی آسانی سے. کین انڈرسٹینڈ بائی دا مشین.
اور یہ اس کی مدر ٹنگ ہے، یوں سمجھ لیں، جس طرح سے ہماری آپ کی کوئی نہ کوئی مدر ٹنگ ہوتی ہے، اور جب آپ سے آپ کی مدر ٹنگ میں بات کی جاتی ہے تو آپ اس کو فوراً پک کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور ایفیشینٹلی رسپانس دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کمپیوٹر کی جو مدر ٹنگ ہے وہ مشین لینگویج ہے، لو لیول لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی، جس طرح سے اس کائنات میں ہر کریشن کی اپنی کوئی نہ کوئی زبان ہوتی ہے، ایسے ہی کمپیوٹر کی بھی زبان ہے، لینگویج ہے، دیٹ از کالڈ مشین لینگویج۔ اس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو کوئی اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے انسٹرکشن دیتے ہیں، اور یہ انسٹرکشن جو دی جا رہی ہوتی ہے وہ زیروز اینڈ ونس کی شکل میں۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پر تھوڑا سا آپ کو مختصراً بتا دوں کہ انسائڈ کمپیوٹر جو کچھ بھی موجود ہے وہ زیرو اور ون کی شکل میں۔ آپ کے کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، ٹیبلٹس، موبائل فونز، ان سب کے اندر انٹرنلی جو کچھ ہے وہ صرف زیرو اور ون کے سگنلز ہیں، وولٹیج پلسز ہیں، اس کے تحت کام ہو رہا ہے۔ تو مشین لینگویج کے اندر بیسیکلی زیرو اینڈ ون یوز ہو رہا ہے، زیرو اینڈ ون کے کوڈز ہیں، اس کے تحت ہم کمپیوٹر کو انپٹس اور کوئی نہ کوئی پروسیس کرنے کی ہدایت، اور پھر پروسیس ہو کے جو رزلٹ ہے اس کو ڈسپلے کرنے کی ہدایت، یہ سب دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لینگویج جو ہے زیرو اینڈ ونس پر مشتمل ہے۔ اب نمبر 2 پہ اگر ہم بات کریں تو اسمبلی لینگویج آتی ہے، جو کہ نیکسٹ لیول آف پروگرامنگ لینگویج ہے، یعنی لو سے ایک لیول تھوڑا اوپر، ہائی نہیں ہے، لو بھی نہیں ہے، ہائی اور لو کے درمیان، یعنی انٹرمیڈیٹ لینگویج کہلاتی ہے۔ یہ اسمبلی لینگویج جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، نیکسٹ لیول آف پروگرامنگ لینگویج۔ اینڈ نمبر 2 اگر ہم اس کی بات کریں تو ہر کمپیوٹر کی یونیک اسمبلی لینگویج ہے۔ اچھا، مشین لینگویج کی اگر ہم بات کریں، وہ اس کی مدر ٹنگ ہے۔ جیسے جیسے ماڈل چینج ہوگا ایسے ایسے مشین لینگویج بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ایسے ہی اسمبلی لینگویج میں بھی ورژنز چینج ہو جائیں گے۔ کسی ماڈل کے اوپر کوئی ورژن آف اسمبلی لینگویج لگ رہا ہے، کسی ماڈل کے اوپر کوئی ورژن لگ رہا ہے، تو ایچ کمپیوٹر ہیز اٹس اون یونیک اسمبلی لینگویج آپ کو ملے گی۔ اور مشین لینگویج بھی ہر ماڈل آف کمپیوٹر کی مختلف ہوتی ہے۔ ہم اگر بات کریں انگلش کی ہی، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں انگلش اگر بولی جا رہی ہے تو علاقے کے فرق کے اعتبار سے اور ملک کے فرق کے اعتبار سے اس کے جو تلفظ ہے، اس کے ادائیگی جو ہے، یا اس میں کہیں کہیں ویریشن مل رہی ہوتی ہے۔ پنجابی کی اگر آپ بات کریں، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس میں ہی اگر آپ اسٹوڈنٹ دیکھیں تو جیسے جیسے علاقہ تبدیل ہوتا جاتا ہے اور ویسے ویسے جو اس کے ادائیگی ہے اور انداز ہے اس میں فرق آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ڈفرینٹ ماڈلز آف کمپیوٹرز کی اگر ہم بات کریں، ان کے اندر آپ کو ان کی یونیک مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج ملے گی۔ ہر ماڈل کی الگ آپ کو مشین لینگویج کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق ہدایت دینی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اسمبلی لینگویج کی، تو جیسے جیسے ڈفرینٹ ورژنز آپ یوز کریں گے ویسے وہ یونیکنیس یعنی منفرد حیثیت کے ساتھ یوز کی جائے گی۔ ان اسمبلی لینگویج اگر ہم بات کریں، اسٹیٹمنٹس آر ریٹن ان سمبولک کوڈس، کچھ سمبلز یوز کیے جاتے ہیں۔ مشین لینگویج میں کیا ہو رہا تھا، 0 اور 1 کی زبان میں بات ہو رہی تھی، جو بھی آپ کو انسٹرکشن دینی تھی مشین کو، وہ 0 اور 1 کا کچھ کمبینیشن تھا، اس کے تحت آپ کو وہ ہدایت دینی تھی۔ اسمبلی لینگویج میں وہ جو 0 اور 1 کوڈ لکھنے میں دشواری تھی، اور اب آپ سوچیں کہ اگر میں آپ کو 0010101 اگر کہوں، یہ انسٹرکشن 1 سے 2 دفعہ تو آپ کے ذہن میں رہے گی، تیسری چوتھی دفعہ جب آپ یوز کرنے بیٹھیں گے یہ پیٹرن ایک بھی 1 اور 0 آگے پیچھے ہوا تو اس انسٹرکشن کا مطلب بدل جائے گا۔ تو اتنے ڈیفیکلٹ کوڈ کو، مشین کوڈ کو یاد کرنا مشکل تھا، تو ایسے میں اسمبلی لینگویج ہمارے لیے یہ آسانی لے کر آئی کہ کچھ سمبلز آ گئے۔ اب ایڈیشن کے لیے کوئی آپ کو 0 اور 1 کا کوڈ نہیں دینا ہے، اس کے لیے آپ جو ہو وہ ADD ایڈ لیٹ سپوز، یا SUM سم کہہ رہے ہو، ملٹیپلیکیشن کے لیے MUL کہہ رہے ہو، ڈویژن کے لیے DIV کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو سمبلز کچھ یوز کر رہے ہیں، کچھ اس سے کیا ہوا، بات کو سمجھنا آسان ہو گیا اور
कंप्यूटर को हिदायत देना आसान हो गया. तो दैट निमोनिक्स कोड. अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें, ये निमोनिक्स की स्पेलिंग, एम इधर क्या है, साइलेंट. जैसे ऑनेस्ट के अंदर आप देखते हैं कि एच से शुरू हो रहा है लेकिन वो ओ की आवाज निकलती है, जब आप उसको रीड करते हैं तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं. ऐसे ही निमोनिक्स कोड के अंदर ये एम साइलेंट है, ये रीड किया जाता है निमोनिक्स से. इन सिंबॉलिक कोड्स को क्या कहा जाता है, निमोनिक्स कोड कहा जाता है. डेट आर इजियर फॉर ह्यूमन, बहुत आसान हो जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए उसको पढ़ना, समझना, कंप्यूटर को हिदायत देना एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज. नाउ फाइनली स्टूडेंट, हम बात करेंगे अब हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ. ये बात जान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पेश आई. सबसे पहले कंप्यूटर की जो ज़बान थी मशीन लैंग्वेज थी, और जब तक कंप्यूटर की ज़बान मशीन लैंग्वेज थी तो वो क्योंकि मुश्किल थी, कंप्यूटर को हिदायत देने वाले लोग लिमिटेड थे और कंप्यूटर से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता था. ठीक है, बहुत कम लोग, और जब बहुत कम लोग कंप्यूटर से काम ले सकते थे तो यूं समझ लें कि कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाना एक कॉस्टली टास्क था. लेकिन फिर उसी मुश्किल को कम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई जिसमें सिंबल्स आ गए. अब कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स जो कि प्रोग्राम बनाते हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ क्योंकि इससे प्रोग्रामिंग करना आसान हुआ. लेकिन फिर भी असेंबली लैंग्वेज इतनी आसान नहीं थी, इसीलिए जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की. और इस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अब जो कोड यूज किया जा रहा है वो जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज जो है वो कोड है. तो हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज. जिस तरह से इंसानों की ज़बान में मुख्तलिफ वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, इनपुट, आउटपुट, इन, आउट, प्रिंट, गो टू, ठीक है, इसी तरीके के कुछ वर्ड्स, रिपीट, ठीक है, एंड, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो यूज़ होने लगे और वो जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है. इसके ज़रिए जो है वो आप बड़ी आसानी से एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम की जो हिदायत है वो समझ भी सकते हैं, और जब ये समझ सकते हैं तो उसी से मिलता जुलता कोई प्रोग्राम खुद बना सकते हैं. किसी प्रोग्राम में कोई तब्दीली करनी हो तो आप बड़े आराम से वो तब्दीली भी कर सकते हैं. अब बात हम करेंगे, फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड अ हाई लेवल लैंग्वेज इट मस्ट बी कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज. ये एक बड़ी अहम बात समझने की है. प्रोग्रामिंग करना तो आसान हो गया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना आसान हो गया, जैसे जैसे हम मशीन से असेंबली और असेंबली से हाई लेवल लैंग्वेज में आए. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अब कंप्यूटर उस हाई लेवल लैंग्वेज को तो नहीं समझता. मैं कंप्यूटर को अगर अपनी ज़बान में कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा, मेरे लिए तो ये बात आसान हो गई, लेकिन कंप्यूटर क्या जाने कि मैं क्या कह रहा हूँ. कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 को समझता है. तो ऐसे में इट मस्ट बी कंपाइल्ड टू इनटू मशीन लैंग्वेज. उस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील किया जाना लाजमी होगा. सम हाई लेवल लैंग्वेजेस आर C++, पास्कल, टर्बो, फोर्ट्रॉन, जावा, बेसिक, एटसेट्रा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस आपके सामने जिक्र की गई हैं. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने अपने कुछ एडवांटेजेस रखती है, कुछ डिसएडवांटेजेस रखती है. जैसी हमारी सिचुएशन होती है, हमें जिस नौइयत का प्रोग्राम बनाना होता है, जिस नौइयत की हिदायत कंप्यूटर को देनी होती है, हम उस लैंग्वेज का इंतखाब करते हैं. अच्छा, हमारा आज का लेक्चर तो यहाँ पर मुकम्मल होता है, लेकिन हम ये बात हमने की कि कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई हिदायत को कंपाइल करना ज़रूरी है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर समझ सके. इसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर का टॉपिक एक पढ़ेंगे कि ज़बान को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर. इस मौजू के ऊपर बात होगी. इसके अलावा इंशाल्लाह हम हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज या लो और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान कुछ इंशाल्लाह ताला कंपैरिजन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो उसमें यही मौजू इंशाल्लाह दोबारा आपका रिकॉल भी होगा. आप बार बार इस टॉपिक को पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए कि आपकी किताब में जो इसकी डिटेल दी है उसको भी रीड करें, और अगर कोई बात कंफ्यूज करे तो लाजमी उसको समझें, पूछें.
ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اس کے ریپلائز دیے جا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔